بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کی صورت۔ ہمارے دل میں جو بس جائے موت کی صورت، یقین جانیے ہو اور ضرور ہو عبرت۔ اگر کوئی شخص سوتا رہے تو ریل بھی نکل جائے گی اور نماز بھی قضا ہو جائے گی، مقدمے کی ایک طرفہ ڈگری بھی ہو جائے گی اور اس کا مال بھی چوری ہو جائے گا۔ نیز سوتا ہوا آدمی کسی انعام کا مستحق ہے اور نہ کوئی نعمت اسے مل سکتی ہے۔ وہ شہنشاہی جلوس گزرتا ہوا دیکھ سکتا ہے، نہ کسی پرفضا چمن کی سیر کر سکتا ہے۔ غرض کے ہر نعمت سے وہ محروم ہے اور یہ محرومی اسے اس لیے پیش آئی کہ النوم نصف الموت، یعنی سوئے رہنا آدھا ہوا مر جانا ہے۔ پس مرا ہوا شخص تمام جسمانی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ یہی مثال اسلامی روحانیت کی ہے کہ جب کوئی مرد مسلمان اسلامی فرائض سے غافل ہوتا ہے تو اسے تمام روحانی نعمتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں جن کے لیے ایک ایک نماز کے بدلے جنت کے بے انتہا محل تیار ہو رہے ہیں، مگر بے نمازی غفلت کے سبب جنت سے اپنی میراث منقطع کر رہے ہیں۔ نیز روزے دار اپنی بیداری کے طفیل روزے رکھ رہے ہیں اور دیدار خداوندی کے مستحق ہو رہے ہیں، مگر روزہ خور اپنی غفلت کے ہاتھوں نہ صرف شاعر اسلامی پر حملہ اور ہوتے ہیں بلکہ اپنا گھر جہنم میں بنا رہے ہیں۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی شخص اپنی لا علمی سے جرم کا مرتکب ہو کر عدالت فوجداری یا کلکڑی سے صاف بری ہو سکا ہو۔ ہمیں اب تک نہیں معلوم ہوا کہ کوئی غافل کسی بیدار سے آگے نکل سکا ہو، بلکہ ہم تو عام لوگوں کی زبانوں پر ضرب المثل بھی یہی سنتے ہیں کہ جاگتے کی کٹیا اور سوتے کا کٹڑا۔ ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ سویا اور مرا برابر ہے، نہ اسے کچھ خبر نہ اسے کچھ خبر۔ بہرحال غفلت یا سونا انسان کی مجازی موت ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ اب حقیقی موت کا خوفناک منظر معلوم کیجیے جو ایک ایک متنفسی باہرزی روح کے سر پر منڈلا رہی ہے اور قریب ہے کہ اس کی ناؤں کو کنارے لگا دیں اور اس کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کریں، جس کی صورت یہ ہے کہ چار پائی پر ایک پیارا لیٹا ہوا ہے جس کے رفقا چاروں طرف کھڑے اور بیٹھے ہیں۔ کوئی دوا پلاتا ہے، کوئی شہد چٹاتا ہے۔ دوا اس باچ سے نکل جاتی ہے اور شہد اس باچ سے بہہ جاتا ہے۔ چہرے پر زردی کھنڈ رہی ہے، ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے، سینے میں ایک پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، ہلکی ہلکی جمائیاں آ رہی ہیں، ٹھنڈے اور لمبے لمبے سانس لے رہا ہے، آنکھیں آسمان کو چڑھی جا رہی ہیں اور ان میں سے پانی ہو کر نور بہہ رہا ہے۔ تمام جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ہچکیاں آ رہی ہیں، سبکیاں لے رہا ہے، منہ پر مہتابیاں چھوٹ رہی ہیں۔ آج تیاری یہ کیا ہوتی ہے، روح کیا تن سے جدا ہوتی ہے، کیا بسا گھر یہ اجڑنے کو ہے، جان قلب سے خفا ہوتی ہے۔ اے بشر کوئی بھی خوبی نہ رہی، آخری یہ بھی ادا ہوتی ہے۔ مدت و ناز و نعم میں رہ کر آج وہ جان ہوا ہوتی ہے۔ اب تیری جان چلی اے انسان، اب قیامت سی بپا ہوتی ہے۔ اب تجھے دیکھنا ہوگا وہ گھر جس میں تنہائی سوا ہوتی ہے،
اب تجھے چھوڑنا ہوگا سب کچھ، اب تیری جان فدا ہوتی ہے، اب تجھے روئیں گے رونے والے، اب تیرے حق میں دعا ہوتی ہے، اب تجھے اس کی حضوری ہوگی، واہ دیکھیں کیا ہوتی ہے۔ تو وہ چاروں طرف سے کلمہ بھرنے کی آواز آنے لگی، اور ایک نے بچھڑنے والے کے رفیق ہلکی ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ تلقین کر رہے ہیں، جن میں ایک سرہانے بیٹھا سورہ یاسین سنا رہا ہے کہ اتنے میں 2-3 ہچکیاں 1-2 سبکیاں لے کر چلنے والے چل بسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہو گئی افسوس سب ترقی تمام، ہائے دنیا ہائے یہ تیرا مقام، جی کے جی میں رہ گئی افسوس ہے، تھا کوئی شے وہ نہیں اب کوئی شے، کچھ کہی اپنی نہ اوروں کی سنی، چپکے جو پڑی وہ جھیل لی، سبکیاں لے لے کے کیسی جان دی، ہائے تو نے تک منہ سے نہ کی، چپاتے کوچ دنیا سے کیا، داغ فرقت کیسا اپنوں کو دیا، روتے ہیں چھوٹے بڑے پیرو جماں، تیری میت ہے مگر تو ہے کہاں، حیف کیا پنجرا یہ اب خالی ہوا، کیا چہکتا اس کا بلبل اڑ گیا، کچھ تو منہ سے بول اے مردی خدا، شہر خاموشہ کی دے کچھ تو صدا، یہ زبان حال سے آئی صدا، کیا بتاؤں مجھ پہ بس گزری ہے کیا، اے میرے اپنوں ذرا دل سے سنو، چپکے ہو جاؤ نا و آویل کرو، قیمہ موت نے میرا کیا، جو نہ دینا تھا وہ دکھ مجھ کو دیا، برچھیاں رگ رگ میں اتری موت کی، چپاتے بس جھیلی سبھی، زندگی میں کوئی دکھ ایسا نہیں، موت کی تلخی جو ہے اے ہم نشیں، ذائقہ اس کا نہ بھولے گا کبھی، جنتی ہو آدمی یا دوزخی، کاش اس موقع سے عبرت ہو تمہیں، کاش اس دنیا سے نفرت ہو تمہیں، پھر ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے منہ پر ڈھانٹا باندھ دیا جاتا ہے، اور ایک کپڑا ڈھانک کر روتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، اور اب تیاری شروع ہوتی ہے کاہے کی، ایک دل سوز کو کفن پہنانے کی، ایک رفیق کو قبر میں اتارنے کی، لیجئے وہ بازار سے کفن اور خوشبوئیں آ گئیں، اور ساتھ جانے کا تمام سامان جہیز گھر میں آن پھیلا، اور اب اس دلہا یا دلہن کی رخصت میں شریک ہونے کے لیے باراتی آنے شروع ہو گئے، مرد بحالت خود چلے آتے ہیں، اور سمدھیانے کی عورتیں مسی سرما کنگھی چوٹی گہنے پاتے گوٹے ٹھپے کے کپڑے پہن کر چھما چھم اترنی شروع ہوتی ہیں۔ یہ عبرت ہے، گھر والے مردے کو چھوڑ کر ان معزز براتیوں کا آگا تاگا لینے میں مصروف ہو جاتے ہیں، پانوں کی ڈھولیاں آ رہی ہیں، چوگھڑا لائچیاں چلی آتی ہیں، گلوریوں پر گلوریاں چل رہی ہیں، اور میت کے گھر میں سے برابر چھما چھم کی آوازیں چلی آتی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت کے استقبال کے لیے جنت سے حوریں آئی ہیں، افسوس صد افسوس۔